بشیر کی شکل میں، عبدالسلام صاحب کی شکل میں، مفتی ناز محمد صاحب کی شکل میں، مفتی محمد حسن کی شکل میں ان کے بیٹوں نے قرآن پڑھا، اور یہ پورا ہندوستان ہی نہیں دنیا دارالعلوم دیوبند کے فیض سے چھت لگا رہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی کس کا فیض ہے؟ یہ رفیع عثمانی کس کا فیض ہے؟ علامہ بناوی کس کا فیض ہے؟ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم کسی قوم سے نہ دشمنی رکھتے ہیں، نہ بغض رکھتے ہیں، نہ عداوت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کلبہ ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو آج خوشی اس بات کی ہوئی، اس بچی کو دیکھ کر میرا دل رو گیا، اور میں خواب اور خیالوں کی دنیا میں جس طرح آپ کی آنکھیں نم تھیں اور آپ کی آنکھوں میں اشک تھے، اسی طرح میری بھی آنکھوں میں اشک ہے۔ وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے جسے بیٹا حافظ ملا، جسے بیٹیاں حافظ ملی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا۔ میں تو آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اس گھر کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اے میرے نوجوان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جہاں ناچنے گانے والیاں ہو، تمہارے قدم وہاں کیوں جاتے ہیں؟ سنیما ہالوں میں کیوں چلے جاتے ہو؟ شراب کے اڈوں پر کیوں پہنچتے ہو؟ جوئے کے اڈوں پر کیوں چلے جاتے ہو؟ توڑ ڈالو ان تمام جرموں کو۔ 1450 برس پہلے بھی مکہ اور مدینہ اور جزیرۃ العرب کی گلیوں میں شراب پی جاتی تھی۔ ان صحابہ کو قرآن کے بارے میں یقین تھا، یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارے رب کا احکام ہے۔ قرآن نے ان سے جو کہا وہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ رب تو جہاں کی قسم، اونٹوں کے چرانے والے دنیا کے امام بن گئے، اور جب وہ گھوڑے پر زین کس کر اور جب اونٹ پر کچاوا کس کر انہوں نے سمندر پر نظر ڈالی اور دریائے دجلہ پر نظر ڈالی، اور دریائے دجلہ نے کہا پل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دیوار تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کو اور ان کی امت کے قدموں کو بحر قلزم نے چوما تھا، تو محمد رسول اللہ کے غلاموں تمہارے سینوں میں قرآن ہے۔ ہم سینے تک تو تمہارے نہیں پہنچتے، لیکن تمہارے قدموں کو سلامی دے کر تمہیں ایران کے کسریٰ کے دربار میں داخل کیے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جسے علامہ اقبال نے کہا اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو۔ ابھی چند دنوں پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ عام طور پر یہ ترانہ میں بہت پہلے سے پڑھتا ہوں اور پڑھتا رہا، مگر بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ جب یہ ترانہ اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی جی مہاراج نے اسمبلی میں پڑھا، اسمبلی میں پڑھا، یوگی جی مہاراج نے پڑھا یہ اور پورا پڑھ کر سنایا، مگر ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ اس طرح نہیں پڑھ سکے، اوپر سے نیچے تک پڑھتے چلے گئے، اگلا مصرع انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو پڑھتے کہ موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا، اس قرآن سے آج بھی چھو جاؤ اے اہل ایمان، یہ قرآن تمہیں وہیں لے جائے گا جہاں حضرت نے فرمایا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ایک دن تو وہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ کو کوئی اونٹنی پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، گود میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کاندھے پر بٹھانے تیار نہیں تھا۔ ایک کمزور عورت، ایک غریب عورت، ایک مسکین عورت جس کی اونٹنی تلی ہے، جس کے سینے کا دودھ سوکھ چکا ہے بھوک کی وجہ سے، وہ محمد رسول اللہ کو اپنے گود میں لے لیتی ہے، اور جیسے ہی گود میں لیتی ہے تن بدن میں قوت اور طاقت ایسے آ جاتی ہے جیسے جوانی دوبارہ لوٹ آئی ہو۔ اور جب وہ اپنے اس محمد رسول اللہ کو لے کر اونٹنی پر بیٹھتی ہے تو اونٹنی کی چال تلتل کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتی ہے۔ جب اپنے گھر میں لے کر جاتی ہے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ چھلک پڑتا ہے اور دودھ سے تھن بھر جاتے ہیں، اور جب یہ لال لخت جگر کھیتوں پر پہنچتا ہے تو ہریالی چھا جاتی ہے، اور بنو سعد کے کھیت لہلہانے لگتے ہیں۔ علی دیکھو یہ ہے محمد رسول اللہ کی برکت۔ پھر محمد رسول اللہ
جگہ پر قرآن آتا ہے اور قرآن آ کر کہتا ہے مجھے پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جبریل کہتے ہیں پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے لوح محفوظ سے بھیجا ہے، عرش اعظم سے بھیجا ہے، تمہیں زمین پر نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی اڑا کر اپنے ساتھ ایک دن لے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سن 10 نبوی کے بعد، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد آ گئے جبرائیل اور 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھرا محمد رسول اللہ کو لے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں ترقی نہیں دلائے گا، یہ قرآن بتاؤ تو صحیح، اس قرآن پر عمل تو کرو۔ میں نے کہا کہ اونٹوں کے چرانے والے، بکریوں کے چرانے والے، وہ بدو، وہ ان پڑھ، وہ جاہل، وہ شرابی، وہ گوار، وہ قاتل، وہ چور، وہ لٹیرے، وہ فسادی دنیا کے امام بن گئے۔ تم فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو پیلا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاکی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا جو مسئلہ تمہارا سامنے ہے یہ قرآن ہی حل کرا سکتا ہے۔ بتاؤ ایک بیوی اپنے شوہر کو ستا رہی ہے اور رات دن اسے پریشان کر رہی ہے، شوہر نجات چاہتا ہے تو کہاں سے نجات پائے گا؟ قرآن کہے گا کہ خدا، اس سے کہو کہ خدا دے دے، یہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جب اس سے چلی جائے گی یہ تفرقہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر دونوں جدا ہو جائیں گے اسے بہترین شوہر مل جائے گا، اسے بہترین بیوی مل جائے گی۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے چلو حکما من اہلہ و حکما من اہلہ